الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ پارہ نمبر 4 کے آخر میں ہم نے محرمات کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایسی کون کون سی عورتیں ہیں جو محرم ہیں، جن کے ساتھ نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس کی ایک لسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے آخری آیت میں دی ہمیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں بھی سورۃ النساء جو ہے 5ویں پارے میں بیان ہوئی ہے، اور یہاں پر بھی خواتین کے حقوق اور اسی طرح جو گھریلو معاملات ہیں ان کے حوالے سے آگاہی، اسی طرح عائلی، معاشرتی، سیاسی اور عدالتی احکامات جو ہے نا وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح اسلامی ریاست کے بیرونی دشمن اور جو اندرونی دشمن ہیں، منافقین کے علامات اور ان سے مسلمانوں کے تعلقات پر گفتگو جو ہے نا وہ اس سورہ کے اندر کی گئی ہے۔ آغاز جو ہے وہ محرم عورتوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد رشتوں کی حرمت جو ہے نا وہ کس وجہ سے ہے اس کے بارے میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت آیت جو ہے وہ بیان کی، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں پر چلائے جو تم سے پہلے تھے، اور تم پر مہربانی فرمائے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ۔ ان تمیلوا میلن عظیما، ہٹ جانا، بہت بڑا جو ہے نا ہٹ جانا یا بہت دور چلا جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وجہ بتائی ہے کہ رشتوں کی حرمت کس وجہ سے ہے۔ رشتوں کی حرمت اس وجہ سے ہے کہ تم آم، اس طریقے پر چلو جو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اس طریقے سے ہٹ جاؤ اور پھر تم سیدھی راہ نہ پاؤ، اور جس کے بدلے میں کیا ہو، جنت سے محروم کر دیے جاؤ، کیونکہ ہمارا جو حاصل ہے وہ تو جنت ہی ہے نا، ہمیں تو جو انتظار ہے یا جو ہماری خواہش ہے وہ جنت کی ہے۔ تو اس لیے رشتوں کی حرمت بیان کی گئی ہے کہ کسی قسم کا بگاڑ پیدا نہ ہو۔ جب اس طرح کے معاملات کہ کہیں پہ کسی رشتے کی کوئی تقدسی نہ ہوتا، کوئی محرم نہ ہوتا، کوئی اسی طرح کے حالات نہ ہوتے کہ کوئی کسی کے لیے بین ہے، ٹھیک ہے، تو جس کا جہاں دل چاہتا نکاح کرتا، جس کا جہاں دل چاہتا نکاح کے بغیر تعلق قائم کر لیتا، اور اس سے کیا ہوتا، معاشی اور جو خاندانی نظام ہے نا وہ بری طرح متاثر ہو جاتا۔ تو اس سب میں بہتری لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام جو ہے نا وہ ہمارے لیے بیان کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ فرضی اور یعنی کہ عارضی اور مستقل محرم جو ہے ان کو بھی ہم نے دیکھا۔ تو عارضی محرم جو تھے ان میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک وقت میں دو بہنیں یا خالہ بھانجی یا پھوپھی بھتیجی نہیں ہو سکتی نکاح میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے مطلب ان سارے احکامات میں کتنی حکمت ہے نا، کتنی ہمارے لیے بہتریاں اور کتنی ہمارے لیے جو ہے نا آسانیاں چھپی ہوئی ہیں اللہ کریم کی طرف سے۔ پھر اگلی آیات میں معاشی استحصال کرنے کی ممانعت کی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، الا یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے بے حد مہربان ہے۔ یعنی کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، قوت کا سبق دیا گیا ہے، اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا جو ہے نا ضروری ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا معاشی استحصال اگر کیا جائے تو وہاں پر معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کے مال جو ہے نا باطل طریقے سے کھاؤ۔ اور تجارت کی تعریف یہاں پر بتائی گئی ہے کہ جس میں لین دین جو ہے نا وہ باہمی رضامندی اور خوشی سے ہوتا ہے، فریقین کی خوشی شامل ہوتی ہے، اور خوشی تبھی ہوتی ہے جب کسی کو دھوکہ نہ دیا جا رہا ہو۔
ٹھیک ہے، لیکن جب ایک کسی کو دھوکا دیا جا رہا ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ اس کا مال کھا رہا ہے، تو وہاں پر پھر ایک طرف سے تو خوشی ہوگی تو دوسری طرف سے خوشی نہیں ہوگی نا. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ ان تکون تجارتن ان تراد منکم، تم دونوں کی باہمی رضامندی ہو ایسی کوئی تجارت کر لو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے جو ہے نا ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. دھوکہ دہی، فراڈ، چوری، ڈاکہ زنی، رشوت، سود، اس طرح کے کئی معاملے یا کئی طریقے ایسے ہو سکتے ہیں جس میں دوسرے کی رضامندی شامل نہیں ہوتی، اور یہ سب حرام ہے، اور یہ دوسرے کا معاشی قتل ہے. اس کو یہاں پر قتل سے تشبیہ دی گئی ہے. ٹھیک ہے، ولا تقتلوا انفسکم. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من حلف علی یمین صبر، جس نے کسی مسلمان شخص کا مال قسم کے ذریعے ناحق کھایا، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم. اور کسی کا مال کھانا، ٹھیک ہے، یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ مال کی بات ہو رہی ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں بھی ہم نے اپنے پاس دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے پاس کسی کی کوئی چھوٹی سی چیز بھی رہ گئی ہے اور میں نے اس کو لوٹائی نہ ہو، یا اگر کوئی کسی قسم کی میرے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے اور میں اس میں چھوٹی چھوٹی خیانتیں کر کے ایسے کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو جاؤں. تو ان معاملات میں بہت باریکی سے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا، یہ تو بہت تھوڑا سا اور معمولی سا تھا، لیکن اس سے بھی بچنا ہے ہمیں انشاءاللہ. پھر معاشی نظام کو چلانے کے لیے اور خاندانی نظام کو بہتر بنانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک دوسرے کے مقام و مرتبے کو تسلیم کرنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو اگلی آیات ہے نا وہ اسی کے پس منظر میں اتاری ہیں، ان کو اسی طرح سنیے گا کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مرتبے میں فرق رکھا ہے. کوئی بادشاہ ہے، کوئی رعایا ہے، کوئی مالک ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے. اور معاشرے کا استحکام جو ہے نا اسی میں ہے. اگر سارے ایک ہی جیسے ہوتے، سارے امیر ہوتے تو پھر معاشرے کا نظام نہ چل سکتا. سارے ہی بادشاہ بن جاتے تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا مرتبہ اور مقام جو ہے دوسرے سے مختلف رکھا ہے، مالی لحاظ سے بھی، ٹھیک ہے، اور خاندانی لحاظ سے بھی. تو ہر شخص کو جو مقام ملا ہے اسے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اسے گرانے، اس کا مرتبہ چھیننے کی تمنا ہرگز نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے نا اس سے اگر ہم جنگ کرتے ہیں نا تو بدلے میں جو ہے وہ سوائے بگاڑ کے، خون ریزی کے، فساد کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. مردوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور اللہ سے اس کے فضل میں سے حصہ مانگو، بے شک اللہ ہمیشہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب اس میں جو بیسیکلی ہے نا تمہید ہے اگلی آیت کی، کہ مرد و عورت کے درمیان جو ایک فاصلہ رکھا گیا ہے، جو ایک مرتبے کا جو ہے نا فرق رکھا گیا ہے، اس کو تسلیم کرنا. جب ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر وہاں پر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس چیز سے کیا مسئلہ ہے، جبکہ مردوں کے لیے وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، ٹھیک ہے، ان کے مرتبے کی وجہ سے وہاں ان کو کچھ ایکسٹرا نہیں ملنے والا، کہ دنیا میں ان کا مرتبہ جو ہے نا وہ بڑا تھا تو وہاں بھی ان کو اس کے بدلے میں جو ہے نا کچھ مل جائے، بلکہ وہاں پر وہی ہے مکتسبو جو انہوں نے کمائی کی اپنے ہاتھوں سے. ولی نسائی، اور عورتوں کے لیے بھی وہی ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا. تو پھر مسئلہ کہاں پر ہے؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، ان مقاموں مرتبوں کے پیچھے پڑنا چھوڑ دو، بلکہ اللہ سے اس کا فضل مانگو اور اس کے فضل کی امید رکھو. اور تمہید کس آیت کی ہے یہ اگلی آیت جو ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں پر قوام ہیں، نگران ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا. گھر بھی دیکھیں ایک ادارہ اور سلطنت کی مانند ہوتا ہے نا، اس طرح ہر ادارے کا ایک سربراہ ہوتا ہے، اور سربراہ کے بغیر کوئی چھوٹے سے چھوٹا ادارہ بھی درست طریقے پہ نہیں چل سکتا. اس میں منظم طریقہ کار نہیں ہو سکتا، اس میں ڈسپلن نہیں ہو سکتا کسی قسم کا جب تک اس کے اوپر کوئی سربراہ نہیں ہوتا. تو گھر جو معاشرے کا اہم ترین حصہ ہے، جہاں سے سارا نظام چلنا ہوتا ہے، جہاں سے نسلوں کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے، تو کیا وہاں پر کسی نظام کی اور سربراہ کی ضرورت نہیں ہوگی؟ نظام اور سربراہ کے بغیر کوئی گھر کیسے چل سکتا ہے؟
لہٰذا گھر کے تمام افراد کو اس کی حکمرانی تسلیم کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ایک قوام بنا دیا ہے اسی کو قوام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور سب کو اسی کی تابع داری کرنی چاہیے۔ اور پوری آیت میں اگر دیکھا جائے تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، ایک وجہ اس کی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ ان کو کیوں قوام بنایا گیا، کیونکہ وہ اپنے مالوں میں سے تم پر خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ حق مہر دیتے ہیں اور گھر کا سارا نظام جو ہے نا چلانے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، تو یہی ایک بیسک وجہ ہے ان کے قوام ہونے کی، ان کے گھر پر نگران ہونے کی، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا فالصالحات قانتات، پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہیں اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ یعنی نیک خواتین کی پہلی جو خوبی بتائی ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ مرد کی حیثیت قبول کرتی ہیں، تبھی تو وہ قانتات ہوتی ہیں نا، اگر اس کو قبول نہیں کریں گی تو قانتات نہیں ہو سکتی، خواہ وہ طاقت مال علم اور عقل میں اس سے کم ہی ہو، کیونکہ انہیں جو فضیلت ملی ہے نا وہ کسی انسان نے نہیں دی ہوئی، وہ اللہ نے دی ہوئی ہے۔ تو بیسیکلی دیکھیں پھر بات وہیں پہ ایمان کی آ جاتی ہے کہ جب ہمارا ایمان ٹھیک ہے اور ہمارا ایمان پختہ ہے نا اپنے رب کے اوپر، اور ہم اس کو رب مانتے ہیں، تو پھر اس کا کوئی حکم لینے میں ہیلو حجت نہیں ہوتی۔ یہی تو قلب سلیم کی صفت ہوتی ہے نا، کہ وہ کہیں پہ بھی کوئی ہیلو حجت نہیں کرتا، جہاں پہ کوئی بھی حکم ملا تو وہیں پہ سرنڈر، وہیں پہ وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے بالکل یہ اللہ کی طرف سے ہے تو مجھے اس کو من عن تسلیم کر لینا ہے۔ تو کیا کہا گیا کہ وہ چاہے وہ کسی حیثیت میں عورت سے کم بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قوام بنا دیا ہے، تو وہاں پر کیا ہے، ان کی یہ فضیلت جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فضیلت جو ہے نا وہ کنورٹ بھی ہو جاتی ہے خواتین کی طرف، کیسے، جب وہ مائیں بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر مرد کا تیسرا درجہ ہو جاتا ہے، پھر مرد کو پہلا نہیں دیا گیا، تیسرے درجے پہ لا کر مرد کو رکھ دیا گیا، اور پھر پہلے درجے پر مائیں، پہلے تین درجے پھر عورت کو دے دیے گئے۔ تو میرے رب کی تقسیم اسی طرح ہی ہے، کہیں پہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی، بلکہ ہر ایک کا جو حق تھا اس کے مطابق اس کو ملا ہے، اس کو دیا گیا ہے، اللہ یہ کہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ان کی تقسیم میں غلطی کر دی جاتی ہے، یا پھر یہ کہا جائے کہ اس طرح سے حق دیے نہیں جاتے جس طرح سے میرے رب نے کہے ہیں، اللہ نے کسی کے حق میں کوئی کہیں کمی اور زیادتی نہیں چھوڑی۔ اگلی جو صفت بتائی ہے خواتین کی وہ کیا بتائی ہے کہ عورت اور اس کے بچوں کی جو ذمہ داری ہے نا وہ مرد کے پاس ہے، تو عورت کیا کرتی ہے پھر پیچھے، حفاظت کرتی ہے، جس کا نگران اس کو بنا دیا گیا ہے نا اس کی حفاظت کرتی ہے۔ عورت کس کس چیز کی نگران ہوتی ہے، گھر کی، بچوں کی، ٹھیک ہے، تو پھر ان کی حفاظت کرتی ہے، کیوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی حفاظت پر مقرر کیا ہے۔ پھر یہاں پر دیکھیں عورت کو اگین، اگر ایک طرف تو دیکھیں تو ہم ذمہ داری اس کو سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ کیا کہتے ہیں وہ مثال کے آدھا گلاس ہو پانی کا اور کوئی دیکھنے والا اگر مثبت ہوگا تو وہ کیا کہے گا کہ آدھا بھرا ہوا ہے، اور جو نیگیٹو ہوگا وہ کیا کہے گا آدھا خالی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اگر مثبت نظر سے ہم اس کو دیکھیں تو پھر یہاں پہ ایک عہدہ جو ہے نا عورت کو مل گیا ہے کہ جب مرد نہیں ہے سر پہ تو پھر نگران کون ہے، عورت ہے، بچوں کے اوپر بھی اپنے گھر کے اوپر بھی وہ محافظ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر عہدہ جو ہے نا وہ عورت کو دے دیا گیا ہے، تو بالکل بیلنس ہو گیا کام۔ تو مرد کی جو ہے نا ایک یہ بھی فضیلت جو ہے نا اس وجہ سے بھی رکھی گئی ہے کہ عورت کی خاطر بچوں کی خاطر وہ کیا کرتا ہے، باہر دھکے کھاتا ہے، لوگوں کی جھڑکیں سنتا ہے، ٹھیک ہے، اور کس کس طرح کی مشقتیں اٹھا کے تکلیف اٹھا کے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے بیوی کے لیے کما کر لاتا ہے، ٹھیک ہے، اور چاہے جہاں سے بھی لے کے آئے وہ لے کے آتا ہے، اور جو سختی اور گرمی اور اس طرح کی جو ساری چیزیں ہیں نا وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ عورت تو گھر میں بیٹھ کے اپنی ہر بات منواتی ہے، اور اکثریت میں ایسے ہوتا ہے، ایکسیپشن ہے ہمارے معاشرے میں کہ کہیں پہ جو ہے نا خواتین یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ یہ سب کام مرد ہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک اس کی جو ہے نا فضیلت وہ اس بیس پر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جسے اگر تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، اگر تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الرجال قوامون علی النساء، یعنی یہ اس آیت کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مسند ابی داؤد کی جو ہے نا روایت ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ فالصالحات قانتات حافظات، یہ تین صفات ہم نے اپنے اندر لانی ہے اگر نہیں ہے، اور ہم میں سے اکثریت جو
मशरकी खवातीन हैं उनके अंदर ये सिफात पाई जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर कहीं पे कोई देखें कि कमी है तो उसको पूरा करना है इंशाल्लाह, और इन 3 सिफात को अपने अंदर लाना है। और कैसी बीवी बनना है? ऐसी बीवी बनना है कि जब मर्द देखे तो वो खुश हो जाए। ठीक है, तो कैसे खुश होगा? मीन्स के आपका ज़ाहिरी सूरत हाल भी इस तरह की होनी चाहिए कि जो दूसरे को अट्रैक्ट करे। ठीक है, दूसरे से मुराद शोहर है। तो ज़ाहिरी आपकी सूरत हाल भी ऐसा ना हो फिर कि आप इन जिम्मेदारियों में पड़ के इतना खो चुके हैं और फिर आपको अपना जो है ना कोई होश ही नहीं है, और आप जो है ना बिल्कुल कोई मासी लग रहे हैं। ठीक है, तो फिर जाहिर है फिर आप खुद जो है ना इस चीज़ की दावत दे रहे हैं ना कि किसी दूसरी तरफ ध्यान जाए उसका। तो इस लिहाज से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बहुत बड़ी दलील है। ठीक है, कि बज़ाहिर भी ऐसा होना चाहिए औरत का कि जो अट्रैक्टिव हो उसके शौहर के लिए। ऐसा ना हो कि जिसको देख के घिन आए। ठीक है, अपनी सफाई सुथराई, ज़ाहिरी बातिनी हर लिहाज से अपनी सफाई सुथराई, अपनी जीनत, शौहर के सामने जो है ना इसका ख्याल रखना है कि हर लिहाज से औरत इस तरह की नजर आए कि जो देखे तो खुशी हासिल हो। ठीक है, अट्रैक्शन हो उसके अंदर। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सल्लतिल इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब औरत 5 नमाजें पढ़ती हो, वसामत शहरहा, माह रमजान के रोजे रखती हो, व हफिज़त फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, व अताअत ज़ौजहा, अपने खावंद की इताअत करती हो, क़ील लहा, तो उसे कहा जाएगा उदखुलिल जन्नह, जन्नत में जिस दरवाजे से चाहती हो, मिन अय्यि अबवाबिन, जिस दरवाजे से चाहती हो, अल जन्नती शिक्ति, दाखिल हो जाओ। ठीक है, तो जिस दरवाजे से जन्नत में चाहती हो दाखिल हो जाओ अगर तुम ये काम करती हो। ठीक है, तो काम बड़े आसान से हैं जो हम आम रूटीन में कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि नीयत ये बना लेनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और किसी इंसान पर एहसान धरते हुए नहीं। ठीक है, शोहर पर, ससुराल वालों पर, औलाद पर एहसान जताते हुए या मुंह बसूरे हुए नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को याद रखते हुए खुश दिली से कि ये सारे काम मैंने वैसे भी करने हैं। तो जब हम अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं तो फिर किसकी पैरवी का हुक्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि ये काम करो, तो फिर उसके बाद क्या करो? जिस जन्नत में से चाहो जिस दरवाजे में से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाना। तो चाहिए तो फिर जन्नत ही ना। ये कल्बे सलीम, ये तकवा, ये साबिरीन, ये शाकिरीन, सब किसके लिए? नतीजा क्या चाहिए? अल्लाह की बनाई हुई जन्नत, उसकी रजा। ठीक है, तो फिर ये काम क्या करने हैं? खुशी से करने हैं, खुश दिली से। और अगर नहीं करते थे इनमें कोई, तो उसको अपने अंदर इंशाल्लाह पैदा कर लेना है। नमाज, रोजा, हिफाजत, हिफाजत किसकी? शर्मगाह की हिफाजत, यानी अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत, और अपने खामन की इताअत। खामन की इताअत से क्या मुराद है? कि जब तक वो कोई ऐसा हुक्म ना दे जो अल्लाह के हुक्म से टकराता हो, तो तब तक उसकी इताअत की जाए, उसके किसी हुक्म के अगेंस्ट ना जाया जाए। ठीक है, जो चीज़ उसको नहीं पसंद वो ना की जाए, इल्ला ये कि कोई ऐसी बात है कि जो दीन के मुनाफी है, ठीक है, या अल्लाह की इताअत के मुनाफी है, तो फिर वो नहीं की जाएगी। ठीक है, क्योंकि खालिक की नाफरमानी में ना मखलूक की इताअत नहीं हो सकती। कि आप खालिक की नाफरमानी कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि मखलूक की इताअत करनी है, तो ऐसा जायज़ नहीं है। बाकी दुनिया के हर मामले में उसकी इताअत ज़रूरी होगी। अब क्या है, औरत जो है वो घर का मदार है। पूरा घर जो है वो औरत के गिर्द घूमता है। ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और अगर मदार खराब हो जाए तो पूरा घर बिगड़ जाता है, और इसका हमें बहुत वाज़ेह सबूत मिलता है जब खवातीन में से हम में से किसी की कोई तबीयत नासाज हो जाती है, कुछ हो जाता है और घर का कोई मतलब आप काम नहीं कर पा रहे होते और आप बिस्तर पे होते हैं, तो उस वक्त घर के क्या हालात होते हैं। ये चीज़ उस वक्त बहुत अच्छे से मर्दों को और बाकी सारे अफराद को समझ आ जाती है कि अगर ये एक बंदा जो है वो इन चीज़ों को ना संभाले हुए हो, तो फिर सारे मामलात जो है ना वो बिगड़ जाते हैं। तो इस लिहाज से इस मदार को दुरुस्त रखना जरूरी होने के साथ साथ मर्द की जिम्मेदारी भी है। ठीक है, खामन बीवी के मामले में अगर कभी खराबी पैदा करे, तो ये अक्लमंदी नहीं कि फौरन तलाक देकर उसे अलग कर दिया जाए, बल्कि उसे दुरुस्त करना चाहिए। ठीक है, घरेलू बिगाड़ जो है ना उनको दुरुस्त करने के चंद तरीके जो है ना यहाँ पर जिक्र है, तो इनको तवज्जो से सुनना है हमने, और जो हमारी लाइफ में मौजूद है उनको इनसे रिलेट कर लेना है, और जो हमारी लाइफ में मौजूद नहीं है उनको इंशाल्लाह हमने शामिल कर लेना है। तो पहला क्या पता चला हमें कि आपस के बिगाड़ होते रहते हैं, लेकिन उसका नतीजा तलाक नहीं होना चाहिए। उसका नतीजा क्या है कि जहां तक मुमकिन हो बेहतरी की सूरत निकाली जाए।
ٹھیک ہے، اور جہاں بھی چند لوگ رہتے ہوں کبھی نہ کبھی اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں گھر کے سربراہ یعنی مرد کا کیا فرض ہوتا ہے کہ وہ اسے سدھارے۔ ہمارے اللہ رب العزت نے جو خانگی بگاڑ کو سدھارنے کا طریقہ کار بیان کیا ہے، اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اس آیت کے پس منظر ہم دیکھیں گے، واللاتی تخافون نشوزہن، بما حفظ اللہ تک ہم کر چکے تھے، ٹھیک ہے، آگے واللاتی تخافون نشوزہن، اگر تمہیں ڈر ہو، ٹھیک ہے، کہ وہ ان سے کسی قسم کے نشوز کا، نشوز نافرمانی، ٹھیک ہے، کسی قسم کی لاپرواہی، کسی قسم کی جو ہے وہ بگاڑ کا، تو پھر کیا کرو، فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پہلا کہا گیا ہے، فَعِظُوهُنَّ، ان کو واعظ و نصیحت کرو۔ سب سے پہلے مرد کو کیا حکم ہے کہ اسے نصیحت کرو، اور نصیحت پتہ ہے نا کیسی ہوتی ہے، نصیحت احسن طریقے پہ جو ہوتی ہے وہی قابل قبول ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے نصیحت کرو، یعنی پیار سے سمجھاؤ، طریقے سے سمجھاؤ، پھر کیا کرو، پھر بھی نہ مانے تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر میں جدائی اختیار کرو، ٹھیک ہے، بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ، یعنی جو ایک خاص جنسی تعلق ہے وہ منقطع کر دو، ٹھیک ہے، پھر بھی نہ سدھریں تو پھر کیا کرو، وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر انہیں مارو، ٹھیک ہے، اور کیسی مار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا مارو کہ جسم پر نشان نہ پڑے، ایسی مارو، ٹھیک ہے، اور ایک اور جگہ پہ ملتا ہے کہ بہت معمولی سی مار جو کسی قسم کا جو ہے نا وہ نشان نہ ڈالے اور کسی قسم کی تکلیف نہ دے، ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں مار کا کیا معنی سمجھا جاتا ہے کہ شکل بگاڑ دو، حلیہ بگاڑ دو، ہڈیاں پسلیاں توڑ دو، تو ایسا کچھ بھی جو ہے نا وہ اسلام میں نہیں ہے، اور مرد حضرات اسی کو جو ہے نا اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کس سٹیپ پہ آتا ہے، تیسرا چوتھا سٹیپ ہے یہ، واز واہجروہن، پھر وضربوہن، ٹھیک ہے، تو تیسرے سٹیپ پہ جا کے یہ کہا گیا، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی ہے کہ کیسی مارو، ایسی مارو کہ نشان نہ پڑے، اور اللہ یہ کہ ہڈی ہی توڑ دی جائے، ہمارے معاشرے میں یہ تک دیکھنے آتا ہے نا ہمارے آس پاس، تو مار سے بھی درست نہ ہو، ٹھیک ہے، مار سے بھی اگر درست نہ ہو تو پھر اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ اگلا ایک راستہ بتایا گیا، وہاں پر بھی پھر طلاق کا جو ہے نا وہ حکم نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کیا فرمایا، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر ان میں سے کسی بھی کام سے وہ ہٹ دھرمی چھوڑ کر اطاعت کرنے لگ جائیں تو فلا تبغوا، پھر تم تلاش نہ کرو، علیہن سبیلا، کوئی ایسا راستہ کہ میں پھر مزید زیادتی کر لوں ان کے اوپر، ہم فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایسے ہی راستے ڈھونڈے جاتے ہیں، جب ایک دفعہ دل برے ہو جاتے ہیں نا تو ہم لوگوں کے دل وسیع نہیں ہو پاتے ایک دوسرے کے لیے، تو پھر ہم ایسے ہی راستے جو ہے نا وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو اذیت دیتے رہتے ہیں، پھر اور کچھ نہیں تو ذہنی طور پر ٹارچر کرتے رہتے ہیں، اور کچھ نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت کی جو کیا کہنا چاہیے، ٹیز کرتے رہتے ہیں، پچھلی باتیں یاد دلا دلا کر تانے دیتے رہنا، تو ان چیزوں سے پھر منع کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک تمہیں قوام بنایا گیا تھا لیکن سب سے بلند اور برتر تو پھر اللہ ہی ہے، ان اللہ کان علیٰ کبیرا، ٹھیک ہے، اب آگے کیا کہا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو، یعنی کہ ابھی بھی جو ہے نا معاملات سدھرتے ہوئے نہیں نظر آئے، ٹھیک ہے، تو ابھی طلاق دینے کا فیصلہ نہ کرو، بلکہ دونوں، اگر اس دونوں میں سے کسی ایک کو بھی مخالفت کا ڈر ہے نا تو پھر کیا کرو، ایک منصف مرد کے گھر والوں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں سے مقرر کرو، ٹھیک ہے، اور وہ منصف کیسا ہونا چاہیے، دونوں خاندانوں کے بزرگوں کو اس مسئلے میں شامل کرو، اور وہ منصف کیسا ہونے چاہیے، سنجیدہ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، ٹھیک ہے، ایسے شخص نہ ہوں، ایسے اشخاص بالکل بھی نہ ہوں دونوں طرف سے جو مزید فتنہ درپے کر دیں، اور ایسے نہ ہوں کہ وہ مزید جو ہے نا معاملات کو بگاڑ دیں، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ بھال کر جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات میں پھر دو افراد کی جو ہے نا وہ سلیکشن کرنی ہے کہ وہ دونوں اس قابل ہوں کہ وہ کسی اہم معاملے کا فیصلہ کر سکیں اور خیر خواہ ہوں، ٹھیک ہے، تو اللہ دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے، ٹھیک ہے، بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔
क्या मतलब पता चला हमें कि छोटी मोटी बातों पर क्या करो, तलाकें ना देने लग जाओ। हमारे यहाँ तलाक का रेशो किस वजह से बढ़ गया? इसी वजह से बढ़ गया कि हम छोटे छोटे मामलात पर ये पहले 3 स्टेप्स, 4 बल्कि स्टेप्स नहीं लेते। क्या किया जाता है? फौरन तलाक तलाक तलाक, और हमें अपने गुस्सों पर बिल्कुल कंट्रोल भी नहीं है। ठीक है, तो ये काम नहीं करने, बल्कि सोच समझ कर अपने गुस्से को कंट्रोल करके ये 3 4 मामलात जो है ना वो, ये स्टेप्स लेकर उसके बाद भी जो है ना अगर कहीं सुधार पैदा नहीं होता, ठीक है, और कोई सुधरने की सूरत नजर नहीं आती, तो फिर जो है वो तलाक जो है वो हलाल रखी गई है, लेकिन हलाल चीजों में भी नापसंदीदा। क्योंकि छोटी मोटी गलतियों पर अगर हम सीधा तलाके देने लग जाएंगे ना, तो ये जो है वो सारे माशरे में बिगाड़ पैदा कर देगा। फिर आने वाली नस्लें किस रुख पे परवान चढ़ेंगी? ठीक है, और उनके अंदर फिर क्या चीजें हम डेवलप कर रहे होंगे। तो हमें इन अगर स्टेप्स को हम फॉलो करना शुरू कर दें, ठीक है, और हमारे यहाँ इन स्टेप्स को मद्देनजर रखा जाए, तो 90% तलाकें जो है ना वो कम हो सकती हैं। तो हमें क्या करने की जरूरत है फिर? इन आयात को अपने घरों में आम करने की जरूरत है। फिर आप खवातीन से मैं कहूंगी, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन, जो आयात आप पर पढ़ी जा रही है ना, उनको क्या करें, अपने घरों में जिक्र करें उनका, उनको घरों में पढ़ के सुनाएं। तो हमें अब जो माशरती हकूक का जो चार्टर मिलता है ना, वो कुरान से मिलता है। घरेलू और खानदानी हकूक बयान करने के बाद ना माशरे के दूसरे अफराद के अब हकूक बयान किए गए हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने घर की जो लाइफ है ना उसको दुरुस्त करने की जरूरत होगी। तो जब तक हमारे घर के निज़ाम जो है ना वो दुरुस्त नहीं होंगे, हम माशरे में बढ़कर इस्लाह नहीं कर सकेंगे। तो माशरे की इस्लाह के लिए क्या जरूरी है फिर? पहले अपने घरों को दुरुस्त करना, और घरों में इन आयात का जो है वो चर्चा करना, और इन आयात को इस तरह से पढ़ना, और इनका जो है वो अमल इन पर इस तरह से करना कि दूसरा आपके अमल से भी सीखे। ठीक है, सिर्फ आपके जो है वो लेक्चर ही ना हो, बल्कि क्या हो, आपके अमल में भी तब्दीली हो, और आपका अमल भी इस काबिल हो कि लोग उस पर अमल करें। ठीक है, लोग आपको देख कर ये जज करें कि हाँ ये बंदी जो है वो वाकई ही इसका अमल भी इसके ऊपर है, तो इट्स मीन। और फिर आपके घर की जो होगी ना आबो हवा, और आपके घर का जो माहौल होगा, वो खुद बहुत लोगों को नजर आएगा ना, और लोग ये फील करेंगे कि भाई इस घर में सुकून है। ठीक है, और फिर लोग उसको अडॉप्ट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपकी बातें सिर्फ बातें हैं, ठीक है, और कोई किसी इंसान ने उससे रिलेटेड आपके अमल में कुछ नहीं देखा, तो फिर कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। ये भी बात अपने पल्लू से बांध लीजिएगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले अमल करके दिखाना पड़ेगा, तब आपके आसपास के लोग जो है ना वो इस चीज को एक्सेप्ट करें। उसके बाद जो है ना घरेलू जो बुनियाद है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा हक जो है ना माशरे में, वो वालिदैन का है कि उनके साथ एहसान वाला रवैया इख्तियार किया जाए। फिर वालिदैन की निस्बत से बाकी खानदान के लोगों के हकूक है उनका ख्याल रखा जाए, यतीम बच्चों पर एहसान किया जाए, गरीब और मसाकीन का ख्याल रखा जाए, पड़ोसी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे जाए, मुसाफिरों की खिदमत की जाए। इसी तरह
मुलाजिम और खादिम जो है ना वो भी करमो फजल के मुस्तहिक हैं, वो सिर्फ झिड़कियों के मुस्तहिक नहीं है। उनका भी जो है ना ये कमजोर तबका जो है उनकी भी जरूरियात पूरी करने पर फोकस किया जाए। और जो शख्स फिर माल और ओहदे के तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है ना, वो माशरे के कमजोर तबकात का ख्याल नहीं रखता। तो ऐसे लोगों के लिए फिर अल्लाह ताला ने अ, एक आयत में सारी चीजें एक ही जगह पर जमा कर दी हैं। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज को शरीक ना बनाओ। और बाप के साथ, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, और कराबत वालों के साथ, और यतीमों और मस्कीनों और कराबत वाले हमसाए और अजनबी हमसाए और साथी और मुसाफिर के साथ, और उनके साथ भी जिनके मालिक तुम्हारे दाएं हाथ बने हैं, यानी गुलाम और खादिम। यकीनन अल्लाह ऐसे शख्स से मोहब्बत नहीं करता जो अकड़ने वाला और शेखी मारने वाला हो। हम्म। अब हमसायों का यहाँ पर जो है ना दो दफा जिक्र आया। ठीक है। कराबत वाले हमसाए और अजनबी हमसाए, तो हमसाए दो तरह के होते हैं। एक वो लोग जो हमारे कराबतदारों में भी आते हैं और हमारे पास रह रहे होते हैं, जैसे हम जॉइंट फैमिलीज होते हैं। ठीक है। और दूसरे वो कि जो आपके कराबतदार तो नहीं है लेकिन आपके हमसायों में आते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है ना, क्या है, दोनों हमसाए जो है ना वो अहमियत के हामिल है। लेकिन फिर वो जो कराबतदार है उसका फिर हक ज्यादा है। ठीक है। तो उनका भी ख्याल करना, उनको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। और आप अगर कुछ खा रहे हैं, कुछ अच्छा खा रहे हैं, तो फिर बीच में उनका भी हिस्सा रखना। ठीक है। फिर इससे आगे हमें अल्लाह ताला ने कुछ मजीद आदाब बताए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा। आप देखेंगे सूरह निसा में सारे अदब ही अदब है। ठीक है। हमारी जिंदगी गुजारने के वो सारे आदाब जो हमारे अंदर होने चाहिए और हमें जरूरत है, वो सारे हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है। हमें तो चाहिए ही नहीं है कहीं पे कुछ और इखलाकियात सीखने के लिए कहीं जाने की। हमारे तो घरों में ये किताब मौजूद है और हम अपने बच्चों की पूरी तरबियत इससे कर सकते हैं। और मैं बार बार आप लोगों को ये बात कहूंगी कि जब आप लोग देखें कि हमारे बच्चे समझने लग गए हैं और छोटी छोटी बातें उनकी समझ में आने लग गई हैं ना, तो उनको सिर्फ कुरान तर्जुमे से पढ़ाना शुरू कर दें। आप यकीन जाने आपको हर वक्त टोकने की, रोकने की, हर वक्त हर बात हलालो हराम बताने की जरूरत नहीं रहेगी। ये कुरान खुद बहुत अच्छे से समझा लेगा सब कुछ। तो इसलिए क्या करना है, अपनी छोटी उम्र के बच्चों और बच्चियों दोनों को कुरान से जोड़ना है। बहुत बहुत भी ज्यादा है ना तो 10-12 साल के बच्चे जो है ना वो कुरान की बातें समझने के काबिल हो जाते हैं। उनको छोटे छोटे अहकामात जो है ना बताना समझाना शुरू करते हैं। तो क्या फरमाया यहाँ पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, नमाज के करीब ना जाओ इस हाल में कि तुम नशे में हो, यहाँ तक कि तुम समझने लग जाओ वो जो तुम कह रहे हो। ठीक है। यानी कि जो कुछ तुम बोल रहे हो तुम्हें जब तक समझ ना आए तब तक नमाज के करीब ना जाओ। ठीक। और ना इस हाल में कि जुम्बी हो, मगर रास्ता अबूर करने वाले। ठीक है। यहाँ तक के गुस्ल कर लो। ये दलील यहाँ पर मौजूद है कि जुम्बी जो है ना वो मस्जिद में ठहर नहीं सकता लेकिन मस्जिद से गुजर सकता है। और अगर तुम बीमार हो या सफर पर, या तुम में से कोई कज़ाए हाजत से आया हो, या तुमने औरतों से मुबाशरत की हो, फिर कोई पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी का कसद करो, बस अपने चेहरों और अपने हाथों पर मलो, बेशक अल्लाह हमेशा से बहुत माफ करने वाला बेहद बख्शने वाला है। यहाँ पर तयम्मुम का हुक्म दिया गया। ठीक है। तो तयम्मुम जो है ना वो किया जा सकता है ऐसी कंडीशन में कि जब आप पानी ना पाएं। ठीक है। यहाँ बीमारी की सूरत में। तो क्या पता चला कि मस्जिद में जाना, ठीक है, और नमाज पढ़ना, ये दोनों चीजें तब तक नहीं है दुरुस्त जब तक आप पूरी तरह पाकी में नहीं है और जब तक आप पूरी तरह अपने होशो हवास में नहीं है। ठीक है। तो मस्जिद जाना और नमाज पढ़ना दोनों चीजें पाकी और हवास के साथ मुंसलिक है। इसके बाद अगली आयत देखते हैं। इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना, आयत नंबर 56 है। इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफा नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नबिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदा। इससे जो पिछली आयत गुजरी है ना वो अहले किताब को इस्लाम की दावत दी गई है, और शिर्क और कुफर को जो है ना वो जो सही कहते हैं ना जो लोग, उनके बारे में सारे अहकामात बयान करने के बाद अब ये आयत आई है। और ये बड़ी सख्त आयत है। ठीक है। और इसको पढ़कर सुनकर वाकई जो है ना वो जिस्म पर एक रिक्कत तारी होनी चाहिए और एक वो कैफियत तारी होनी चाहिए कि हम वाकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गजब से भी खौफजदा हैं। हम उसकी रहमत के भी उम्मीदवार हैं, लेकिन हम उसके गजब से भी हमें जो है ना डर लगता है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, बेशक जिन लोगों ने हमारी आयत का इनकार किया, हम उन्हें अनकरीब एक सख्त आग में झोंकेंगे।
جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی، ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اس کے اوپر ایک سائنسی تحقیق جو ہے نا وہ ہوئی ہے، اور سائنسی حقیقت بھی ایک سامنے آ گئی ہے کہ جب آدمی کی جلد جل جاتی ہے نا، تو یعنی جسم میں تکلیف کو محسوس کرنے کی جو حص ہے نا، وہ جلد میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہوا، اس تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے وہ جلد دوبارہ لگا دی جائے گی، ٹھیک ہے، تاکہ وہ دوبارہ جلے اور وہی تکلیف دوبارہ سے ہو۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ کریم ہمیں آم، ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور رب کریم دنیا میں ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں سارے جو اس نے ہمیں اپنی کتاب میں بتا دی ہیں، اور ہمیں یہاں سے بھی ان احکامات کی جو ہے نا اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے اہم کام ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اللہ کی آیات کا انکار ہی ہے نا۔ اللہ کی آیات کا انکار صرف کافر نہیں کرتے، ہم اس طرح کی آیات پڑھ کر نا بے فکر ہو جاتے ہیں، کیونکہ کہا گیا ہے کفروا، تو ہم کافر نہیں ہیں، لیکن آیات کا انکار کرنے سے مراد ان پر عمل نہ کرنا بھی ہوتا ہے، اور اصل میں یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آیات کا انکار صرف منہ سے بول دینا جی میں انکار کرتا ہوں، وہ مراد نہیں ہے۔ انکار سے مراد یہی ہے کہ آپ اس پر عمل نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اس پر عمل نہیں کر رہے، آپ نے انکار کر دیا ہے نا، تو اللہ نہ کرے کہیں یہ آیات ہمارے لیے نہ ہو جائے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے دل میں پختہ نیت اور ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس سب پر انشاءاللہ ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو تو یہ کام آسان ہو جائے گا۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قوم میں کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں نا جو ان کے معاملات کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یہ عہدے اور مناصب جو ہے نا وہ قوم کی امانت ہوتے ہیں، اور معاشرے کے معاملات جو ہے نا وہ انہی کے ذریعے چلتے ہیں۔ اس لیے جو عہدہ ہے یا جو منصب ہے نا اس کی تقسیم جو ہے نا وہ عدل و انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً اللہ تمہیں بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ بنی اسرائیل نے ذمہ داری کے منصب، مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے جو نااہل، کم ظرف، بد اخلاق، بد دیانت اور بدکار تھے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی۔ اس لیے مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہیں کرنا، بلکہ جو امانتیں ہیں ان لوگوں کے سپرد کرنا جو واقعی اس کے اہل ہوں، جن میں بار امانت اٹھانے کی اہلیت ہو۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ امانتیں جو ہے نا وہ جو ہمارے اوپر امانتیں عائد ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے ضروری ہے کہ اس کا جو اہل انسان ہے نا اس کو سلیکٹ کیا جائے۔ جب ہماری سلیکشن درست نہیں ہوتی نا تو پھر آگے کبھی کوئی معاملہ درست نہیں ہو پاتا، کیونکہ وہ انسان اس کا اہل ہی نہیں تھا جو کام ہم نے اس کو دے دیا۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر جو ہے نا وہ کسی بھی منصب کو لینا چاہیے اور کسی بھی منصب کو دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بعض بات ہم عہدے اور منصب کی چاہ میں کوئی عہدہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہم سے پھر نبھایا نہیں جاتا درست طریقے سے۔ تو ہمیشہ دیکھیں کہ اپنے اندر اہلیت کس چیز کی ہے، پھر اس کے بعد اس عہدے کو لیں، اور جس کام کی اہلیت ہو اس عہدے کو لینا، خود مانگ کر لے لینا بھی پھر اس میں برائی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہم نے دیکھا ہے نا سورہ یوسف میں آگے آئے گا، ہم لوگ سنیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ مجھے جو ہے نا وہ قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے جو ہے خزانے کا جو ہے نا وہ اس کے اوپر بٹھا دیجیے، کیونکہ میں جو ہے نا وہ اس پہ بہتر گرپ رکھتا ہوں اور مجھ سے وہ کام بہتر ہو سکتا ہے۔ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور مجھے اس کا علم بھی ہے۔ تو پھر خود سے کہہ کے لے لینا منصب بھی بری بات نہیں ہوتی، جب آپ کو خود یہ یقین ہو کہ ہاں میرے اندر یہ اہلیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ایک اور بڑا ہمیں پوائنٹ ملتا ہے، پتہ ہے ہم زندگیوں میں اتنے اکتائے ہوئے اور اتنی مشکل میں کیوں رہتے ہیں؟ ہم لوگوں سے کام ہو نہیں پا رہے ہوتے، ہم زبردستی کر رہے ہوتے ہیں، ساری ساری زندگی جو ہے نا وہ ہم جابس کرتے ہیں، ساری ساری زندگی ہم کوئی ورک کرتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ بھی ہمیں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، مطلب ہمیں وہ خوشی حاصل نہیں ہو پاتی جو کسی کام سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ کرتے کیوں ہیں؟ صرف ارننگ کے لیے، کہ ہمیں اس سے ارننگ ہو رہی ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے، لیکن ہمیشہ کام وہ کریں جو آپ کی خوشی کا ہو، جس کو کر کے آپ کو خوشی ملتی ہو، جس کو کرنے کے بعد آپ ایک سکون محسوس کرتے ہو، اور جس کو کرنے کے بعد نا آپ کے اندر کا اطمینان اتنا زیادہ ہو کہ آپ کو اس سے کوئی غرض نہ ہو کہ اس سے مجھے کیا مال ملا،
और उसको करके आपको थकन ना हो। तो हमेशा उस काम को करने की जरूरत आपको होती है। वो काम जो आपको थका दे, जो आपको इरिटेट कर दे, जो आपको मजीद चिड़चिड़ा कर दे, ठीक है, तो वो समझ लेना चाहिए कि ये काम मेरे बस का नहीं है। उस काम को छोड़ देना चाहिए और उसकी निस्बत कोई बेहतर काम जो आपका दिली सुकून भी जिसमें हो ना, तो वो काम करना चाहिए। ये तमाम मामलात पे हो सकता है, ठीक है। आप कहीं जॉब करते हैं उस सूरत में भी, और आप कोई अपनी जिंदगी में कोई और जो है ना ऐसा स्टेप लेते हैं तो उसके लिए भी, ठीक है। तो ये एक जो है ना वो दुनियावी लिहाज से एक पॉइंट जो है ना वो निकलता था। तो फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह फिर आप इरिटेट नहीं होंगे, गुस्सा कम होगा, आपकी दिली इत्मीनानियत जो है ना वो ज्यादा होगी। और ये हमारे यहाँ जो है ना एक बड़ा मसला है कि बच्चों पर भी जो है ना अपने फैसले थोप दिए जाते हैं कि डॉक्टर बनना है तुमने, इंजीनियर बनना है, और ये बनना है और वो बनना है, और वो माँ बाप के जो फैसले होते हैं ना, सारी जिंदगी बच्चे बेचारे उसको भुगतते रहते हैं और कभी भी जिंदगी में वो सुकून नहीं हासिल कर पाते। और अगर आपकी लाइफ में सुकून नहीं है, आप दिली तौर पर, जहनी तौर पर मुतमईन जिंदगी नहीं गुजारते, तो आपकी जिंदगी जो है ना वो काफी कम हो जाती है, ठीक है। और आपका दिल जो है ना, आपका दिमाग जो है वो डिप्रेस रहता है, तो फिर आप कोई भी दुनिया का काम जो है वो उस तरह बेहतरी पे नहीं कर सकते। किसी भी काम में आप ये कह लें कि अगर आप पूरी तरह उसके अंदर महव होके नहीं करते ना, तो ना वो काम अच्छे से होता है और ना आपकी अपनी हेल्थ अच्छी रहती है मेंटली और फिजिकली। तो इसलिए इस चीज को भी इंशाल्लाह हमने जहन में रखना है। अच्छा, अमानत में खयानत की इतनी जो है ना वो अहमियत इस वजह से भी है कि ये इतना बड़ा गुनाह है कि शहादत से भी माफ नहीं होता। ये हमें कहाँ से पता चलता है? सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हैबर से वापसी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी उल कुरा की तरफ रवाना हुए। जब वहां पहुंचे तो आपका गुलाम मिदआम आपकी ऊँटनी से पालान उतार रहा था कि उसे एक अंधा तीर लगा जिसने उसे कत्ल कर दिया। लोगों ने कहा उसे जन्नत मुबारक हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल, हरगिज नहीं। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इन्न शम्लत अल्लती अस्वाबहा, वो चादर जो उसने खैबर के दिन गनीमतों में से ली थी, जो अभी तकसीम नहीं हुई थी, उस पर आग बनकर शोले मार रही है। शहीद हो गया था, लेकिन वो एक चादर जो उसने अमानत में खयानत कर ली थी, उसके बदले में उसको जो है ना वो जहन्नुम की आग मिल रही थी। तो ये इतना बड़ा बार है, ये इतना बड़ा बोझ है जो हमें ऐसे बगैर सोचे समझे नहीं उठा लेना चाहिए। अमानतें सिर्फ माल की नहीं होती। अमानतें हर वो ओहदा, हर वो काम जो आपके जिम्मे लगाया जाता है और आप उसको लेते हैं कि आप वो करेंगे, और फिर आप उसको करते नहीं, आप उसमें डंडी मारते हैं ना, तो वो खयानत है, ठीक है। नमाजों में भी खयानत होती है, हमारे बाकी मामलात में भी खयानत होती है। जैसे हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी डाली गई है औलाद की, घर की, ठीक है, हमने पिछली आयत में पढ़ा ना, तो उनको भी पूरी तरीके से अच्छे तरीके से अदा ना करना, और हर वक्त जो है वो उसके लिए कोसने देते रहना अपने घर वालों को, ठीक है, और हर वक्त जो है ना वो गुस्से में रहना इस वजह से कि हमें ये करना पड़ रहा है, क्या ये खयानत नहीं होगी? जबकि जो हमें दिया गया है जो काम, वो हमें खुश उस्लूबी से करना चाहिए था ना, क्योंकि वो हमारे जिम्मे लगाया गया था और हमारे ऊपर एक अमानत है वो। कल हमसे उसके बारे में पूछा जाएगा, और हर वो काम जिसके बारे में पूछा जाएगा, जिसके बारे में पूछ होगी, ठीक है, तो वो समझ लेना चाहिए कि ये अमानत है। तो रियाया के बारे में जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि हर औरत अपने घर पर निगरान है, ठीक है, और उससे हर एक से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा कि तुम्हारी रैयत में ये चीज थी तो उसके बारे में तुमने क्या किया। तो इसलिए इन चीजों पर बहुत बारीकी से ना देखने और सोचने और समझने की जरूरत है। हम ऐसे ही गुजरते चले जाते हैं, सुबह से शाम दिन गुजरते चले जाते हैं, और हम लोगों को ये ख्याल ही नहीं आते कि ये काम किस नौइयत का था और किस लिहाज से कि मेरे ऊपर आया है, और मुझे इसमें करने की क्या जरूरत है। तो थोड़ा सा अटेंटिवली ना कुरान को देखने की और इस पे इस तरह से भी तदब्बर और तफक्कुर करने की जरूरत है, ठीक है। इंशाल्लाह अप्पल का पॉइंट लिखिए कि इंशाल्लाह कुरान पर जो आज इन दिनों में हम लोग तदब्बर और तफक्कुर कर रहे हैं, उसमें जो जो पॉइंट मिल रहे हैं ना, इंशाल्लाह हम उसको अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और ये कल परसों कभी भी नहीं होगा, ये आज से होगा। आज से हर काम को इंशाल्लाह हमने खुश उस्लूबी से करना है। जो काम हमारे जिम्मे लगा दिए गए हैं ना, चाहे उनको करते हुए मुश्किल पेश आती हो, कोई दिक्कत होती हो, फिर भी
چہرے پر ایک سکون رکھتے ہوئے، ایک اسمائل رکھتے ہوئے اس کو خوشی سے کرنا ہے کہ یہ میرے رب نے میرے ذمہ لگایا اور یہ امانت ہے، اور میرے سے اس بارے میں پوچھا جائے گا، اور جب پوچھا جائے تو میں کہیں اس میں خیانت کی مرتکب نہ ہوئی ہوں۔ آمین۔ اچھا، نیکسٹ آیت بھی اسی حوالے سے ہے، یعنی کہ اطاعت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا حکم مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں۔ پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر حال میں اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنی چاہیے، الا یہ کہ وہ قرآن و سنت کے صریح خلاف ہوں، ٹھیک ہے، یا اس کے خلاف کوئی حکم صادر کر دیں۔ اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ابدی اور مطلق ہے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے نا وہ ابدی ہے، اس میں کہیں پہ کبھی کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن جو حکمرانوں کی اطاعت ہے نا وہ مشروط ہے۔ اگر وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق حکم دیں تو ان کی اطاعت کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، اگر ان کا حکم قرآن و سنت کے خلاف ہو جائے تو پھر ان کی اطاعت ہرگز نہیں کی جائے گی۔ اس صورت میں قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اسلام کے برعکس جمہوریت نے لوگوں کا یہ مزاج بنا دیا ہے کہ اپنے حکمرانوں کی ہمیشہ مخالفت ہی کرنی ہے، یہ طریقہ کار اسلامی احکام کے خلاف اور حرام ہے۔ حکمرانوں کے ساتھ ہمارا رویہ خیر خواہانہ اور اطاعت والا ہونا چاہیے۔ جب ہم ان کے ساتھ خیر خواہانہ اور اطاعت والا رویہ اختیار کریں گے تو پھر حکمران جو ہے وہ اپنی قوم کی جذبات کا خیال رکھیں گے، جبکہ پوری حکمرانوں کے پیچھے اگر قوم جو ہے نا وہ پڑی رہے گی اور اس سے کرسی چھیننے کی کوشش میں رہے گی تو حکمران بھی ان سے دشمنوں والا ہی سلوک کریں گے۔ اس لیے ہمیں حکمرانوں کے معاملے میں اپنا رویہ درست رکھنا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ ان کے احکامات جو ہے نا وہ دین سے ہٹ کے ہیں، وہاں پہ بالکل بھی ان کی پیروی نہیں ہوگی۔ یہاں پر ہمیں ایک جو ہے نا وہ قاعدہ مل گیا ہے کہ جو بھی بات، ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آ رہی تو پھر کیا کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، نہیں سمجھ آ رہی تو پھر کس طرف لوٹو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ پھر حجت، پھر دلیل ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے اور یہ کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی فیس بک کی پوسٹ حجت نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی سوشل میڈیا کی کوئی جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے، کوئی بھی خبر جو ہے نا وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہمارے لیے حجت صرف کیا ہے، قرآن اور سنت، قرآن اور سنت کی طرف لوٹ جائے، جہاں پہ کنفیوز ہو جائے، جہاں پہ کوئی معاملہ درپیش ہو جائے تو فوراً اس کی طرف پلٹے، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو آیت ہے نا اس میں دیکھیں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم اور جج تسلیم کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیا فرمایا، پس نہیں، تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والا مان لے۔ تجھے سے کیا مراد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے پھر اپنے دلوں میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں، جو تو فیصلہ کرے اور تسلیم کر لے، پوری طرح تسلیم کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر مومن ہونے کی تین شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی یہ کہ کسی بھی جھگڑے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہ لے جایا جائے۔ دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ ہو، اور تیسری یہ کہ اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر پھر عمل بھی کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن و سنت سے فیصلہ طلب کیا جائے گا، اور اس سے ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جن کے امام یا پیر کے خلاف کوئی آیت یا حدیث آ جائے تو وہ نہ صرف دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں بلکہ اس پر عمل بھی نہیں کرتے، اس کو ماننے سے بھی صاف انکار کر دیتے ہیں، یا پھر اس کی تعویل کرنے یا اسے منسوخ قرار دینے کے لیے ساری قوتیں جو ہے نا وہ جمع کر لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آیت کے صریح الفاظ کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف دل میں ذرہ بر تنگی یا ناپسندیدگی محسوس کی جائے تو یہ ایمان کے بالکل منافی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کرنا ہے ہمیں کہ ہم نے اپنا کوئی بھی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لینا ہے کہ ہم ہمارے لیے اس میں حکم کیا ہے، ہمارے لیے عمل کا طریقہ کار کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے جب مل گیا تو پھر کسی اور کی بات کو ہم نے اس پر فوقیت نہیں دینی، اور اگر ہم ایسا کریں گے کسی قسم کی دل میں تنگی محسوس کریں گے تو ایمان جاتا رہے گا۔ وہ یا امام شافعی اور امام مالک ان کے قول ہے نا، کہتے تھے کہ اگر ہماری کوئی بات، ٹھیک ہے، تو پھر
حدیث کے اگینسٹ ملے، یا ہمیں ہماری کسی بات سے بہتر تمہیں حدیث مل جاتی ہے، تو پھر کیا کرو، ہمارا جو قول ہے نا، یہ ہماری جو روایت ہے، اس کو دیوار میں لے مارو، اس کو مت لو، حدیث کو لے لو۔ ٹھیک ہے، تو جو وقت کے اتنے بڑے محدث گزرے ہیں، اتنے بڑے ائمہ گزرے ہیں، وہ یہ کہہ کر جا رہے ہیں، تو پھر عام انسانوں کا تو کیا ہی حال ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک یہ بھی بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تابعین اور تبع تابعین میں سے لوگوں کی پیروی زیادہ کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک وہ ہمارے اسلاف میں سے ہیں، اور ہمارے اوپر ان کی بھی جو ہے نا وہ اہمیت واضح ہے، اور ان کی پیروی بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر جہاں پر حدیث اور قرآن سے کوئی واضح حکم موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن جب حدیث اور قرآن سے واضح احکام موجود ہوں، تو پھر اس سے نیچے دیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس واضح عمل کا جو طریقہ کار ہے یا جو اسوہ ہے وہ موجود ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں جیسے مسلمان بندے کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کرتے ہوئے اپنے ہدایت یافتہ بندوں کی فہرست جاری کرتے ہوئے فرمایا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ ہم؟ وہاں پر دعا مانگی گئی تھی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ انعام اللہ کون ہے۔ وہاں پر ہم نے کہا تھا نا، انعمت علیہم، جن پر تو انعام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، ان پر اللہ انعام کرتا ہے، نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں، یہی اللہ کی طرف سے خاص فضل ہے، اور اللہ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کر دے جو کیا ہے، جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ کون لوگ ہیں، النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ کر دے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ بھی ویسے عمل کر سکے، تو وہ ہے نا کہ جس طرح کے عمل ہوں گے تو روز قیامت انسان انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہر عمل کرنے والے کی جو اسپیشلٹی ہوگی نا، تو ان کے مطابق ایک گروہ ہوگا، جیسے سچے لوگوں کا ایک گروہ ہوگا، نبیوں کا الگ، شہداء کا الگ، صالحین کا الگ، روزے داروں کا الگ، نمازیوں کا الگ۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پھر ان لوگوں میں شامل کرے، اور اس دن پھر کیا کہا جائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں تو آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اس دن انعام اللہ میں رکھے، جن پر وہ انعام کرتا ہے، آمین۔ یہاں پر چند منافقین کی علامات بتائی گئی ہیں، کیونکہ اس دن ہم نے دیکھا تھا کہ منافقین کے لیے جو ہے وہ کس طرح کی وعید تھی۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ کفار اور ایمان والے تو دو الگ ہو گئے، لیکن منافقین جو ہے نا وہ مومنوں میں بھی کئی دفعہ جو ہے نا وہ گھسے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ منافقین ہے، تو منافقین کی کوئی بھی خصلت ہمارے اندر نہیں پائی جانی چاہیے۔ اسلامی معاشرے سے متعلق ہدایات دینے کے بعد اب اسلامی معاشرے کو خراب کرنے والے منافقین کا بطور خاص تذکرہ کیا جا رہا ہے، تاکہ مسلمان ان کے ایمان لانے کے دعوے سے انہیں مسلمان نہ سمجھ لیں اور نقصان نہ اٹھائیں۔ منافقین مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں ہیں، بلکہ دیکھو اور انتظار کرو کہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اگر مسلمان کامیاب ہو گئے تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور اگر کافر ہو گئے، یعنی کہ کافروں نے مسلمانوں کو ختم کر دیا، وہ کامیاب ہو گئے کافر، تو پھر کیا ہوں گے، ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ان کی سوچ یہ تھی اندر سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتربصون بکم، وہ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے، یعنی دونوں طرف پھر جانے والے۔ بس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی رستہ نہیں بنائے گا۔ کیا پتہ چلا، یہ صفت کہ جہاں پہ اپنا مفاد دیکھا اسی طرف مڑ گئی، تھالی کا بینگن بن جانا، یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے۔ جس طرف سے فائدہ ملتا ہوا نظر آیا اسی طرف جھکاؤ ہو گیا، جس کے سامنے بیٹھے اسی کو اچھا کہنے لگے، اور جو نہیں ہے موجود اس کی غیبت کرنے لگے، اس کو برا بھلا کہنے لگے۔ یہ صرف ہمارے اندر کتنی عام ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی بتائی ہے۔ اپنے اندر کو پرکھنے اور ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر سچ بولنے کی طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کہ کسی کے سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہوں جو بات سچ ہے وہ کریں۔
اپنے مفاد کے لیے کسی غلط انسان کو صحیح کہہ دینا منافقین کی علامت ہے. اپنے مفاد کے لیے کسی غلط انسان کے ساتھ جڑے رہنا منافقین کی علامت ہے. ہمیں اپنے اندر سے یہ چیزیں نکالنے کی، کھینچ کر نکال دینے کی ضرورت ہے، ورنہ بڑا ہی مشکل معاملات ہیں آگے چل کے. اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ بہت زیادہ جو ہے نا نفاق کی جو علامتیں ہیں نا وہ مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں. جیسے اس دن ہم نے دیکھی تھی کہ تمہیں خانہ، امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے. اور کیا کہا گیا تھا کہ ان عادات کی موجودگی میں ہاں وہ روزے رکھے، وَإِقَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، کہ وہ چاہے روزے رکھے، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ جو بھی کرے اور خود کو مسلمان بھی سمجھتا رہے نا، تو بھی وہ منافق ہے اگر کسی کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ منافقین کے ساتھ ایک تو جو ہے نا اٹھنا بیٹھنا کم کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص آپ کے آس پاس ایسا ہے تو اس سے بھی جو ہے نا وہ پھر دلی لگاؤ نہیں رکھتا. پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایسا شخص جس کے ساتھ میرا اگر اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو وہ مجھے بھی کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ ایسی خصلتیں میرے اندر بھی آ جائیں گی. ٹھیک ہے، اور دوسرا اگر اپنے اندر کوئی ایسی خصلت لگتی ہے تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے دعا کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ. پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچنے کے 2 اصول بتا دیے ہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ. وکان اللہ شاکرا علیما، اور وہ تو بڑا ہی قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ اگر کوئی شخص اپنے ایمان کو درست کر لے اور اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ کیوں کر عذاب دے گا تمہیں، اس کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی. ان شکر تم، اگر تم شکر ادا کرو. دیکھیں شکر کی کتنی اہمیت ہے. ہم نے فرسٹ ڈے پڑھا تھا نا کہ وہ دل جو شاکر دل ہے نا وہی قلب سلیم ہے. تو شکر کی کتنی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو میں کیوں عذاب دوں گا کہ جو شکر کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایمان تو ضروری ہے، یہ ایمان تو سب سے بیسک اور بنیادی اور سب سے اہم چیز ہے. تو ایمان لانے کے بعد جو شکر ادا کرتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. شکر صرف زبان سے الحمدللہ 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 کی تسمیہ نہیں، کیا شکر ہمارے عمل سے ظاہر ہو، شکر ہمارے چہرے سے ظاہر ہو، ہمارے چہرے پہ ایسا اطمینان ہو کہ جو شکر کا اظہار کرے. ہمارے چہرے پہ اس طرح کی جو ہے نا آسودگی نظر آئے کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ایسے قانے ہوں کہ ہمیں لگے کہ نہیں سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے اتنا کچھ تو دے رکھا ہے. اور اگر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارے جو چہرے ہیں نا اس کے حد و حال نہیں بدلتے، ہمارے ماتھے کے بل نہیں جاتے، ہمارے چہرے پہ اسمائل نہیں آتی، ہم کسی کو دیکھ کے مسکرا نہیں سکتے، یہ نا شکری ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جو چیز نہیں ہے، جو حاصل نہیں ہے، اس کی خاطر جو ہے نا جو حاصل ہے اس کو بھی اگنور کرتے رہنا یہ نا شکری ہے. اور ہم ہمیشہ لا حاصل کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. جو حاصل ہو چکا ہے نا اس کی ہم قدر نہیں کرتے. یہ ہمارا جو ہے نا سب کا کیا کہنا چاہیے کہ ایک مشترکہ مسئلہ ہے اور یہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اس کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو یقین جانیے اللہ کی بات سے سچی کسی کی بات ہو نہیں سکتی کہ پھر اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں آپ لوگوں کو مائک سلاؤ کر دیتی ہوں، پھر آپ لوگوں میں سے جو بھی کوئی کچھ کہنا چاہے آج کے لیکچر کے حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی باجی سب سے پہلی بات جو آپ نے بتائی ہے کہ مرد قوام ہے ایک درجہ عورت سے اوپر ہے. اگر آج کی ہوں بچی کو یہ بات سمجھ آ جائے تو پتہ نہیں کتنے گھر بچ جائیں. ہاں درست فرما رہی بچوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، نہ بچیاں شکر کرتی ہیں نہ صبر کرتی ہیں. بس ان تینوں چیزوں کی بس ہے کہ اللہ کرے سب بچیوں کو نہ صبر اور شکر آ جائے اور مردوں کو اپنے سے ایک مقام بلند دے دیں، مردوں آمین. کی تابع دار ہو جائے بس. بالکل لیکن شگفتہ اگر ہم دیکھیں تو یہ معاملہ مطلب شروع کہاں سے ہوا، پرابلم سٹارٹ کہاں سے ہوئی ہے. ہم ماؤں نے بچیوں کی وہ تربیت نہیں کی نا. ہو سکتا ہے ہماری تربیتوں میں بھی کمی رہ گئی. بالکل. باجی کچھ جب کچھ میڈیا نے بچیوں کا، ہاں ڈراموں نے بچیوں کا بہت کر دیا. ماں کی تربیت نہیں اب جو ہے نا یہ
तरबियत से ज्यादा जो बच्चियां ना इससे असर ले रही हैं, हाँ। और मीडिया देखिए से। जो उन चीजों से असर भी उन्होंने तभी लिया ना जब हमने उनके हाथों में ये चीजें दे दी। हम्म। ये भी तरबियत का ये अवसर था ना कि उनको हम बताते कि उनके अंदर ये क्राइटेरिया रख दिया जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो तभी मैंने कहा ना कि फिर आपको बार बार बताना नहीं पड़ता कि ये यूं कर लो, ये यूं कर यही लो, ये है। यूं कर लो। हमने उनके अंदर वो क्राइटेरिया रखने, ठीक है, वो बस कहीं भी उनको खुद पता तरबियत हो की ज्यादा सही है जरूरत, क्या गलत। हाँ बिल्कुल। तरबियत और तालीम की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। कुरान के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, अल्लाह के जी साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कतीरा। अल्लाह ताला हम सब के मामलात में दुरुस्तगी और आसानी पैदा फरमाए। और तलाक का रेशो जो है ना बहुत ज्यादा हो गया और उसका मेन रीजन एक ये भी है। बिल्कुल जी। ऐसे ही और बैठे बहुत दिल कुटता है सुन सुन के ना बातें लोगों की। जी बिल्कुल ऐसे कह रही हैं आप, दुआओं में याद रखिए। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ, ये बाजी मैं भी यही कह रही थी कि आजकल बहुत ज्यादा ही ये हो गया है। कुछ फिर माओ के भी ये होती है, जब बच्चियां पीछे सारी एक एक बात बताती हैं कि आज ये हुआ वो उस बात पे